اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے ہاں کسی بھی بڑی شخصیت سے آٹوگراف لیا جاتا ہے کہ وہ کوئی نصیحت، کوئی کام کی بات لکھ دے اور اس کام کی بات کو اپنے لیے بڑے اعزاز اور فخر کی چیز سمجھا جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی انداز سے صحابہ کرام کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی. آپ کی وہ نصیحتیں، آپ کی وہ وصیتیں، وہ امت کے لیے ایک اہم باب ہیں جو آپ نے مختلف صحابہ کو مختلف مواقع پر کی. ان میں سے ایک وصیت جو ہے جو آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، اور ان کی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ازواج مطہرات میں سے. اور پھر یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگرچہ کم عمر تھے، لیکن ان کی تربیت، ان کا انداز، ان کا ادب، ان کی سمجھ بوجھ اور سلیقہ ایسا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں انہیں یہ دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم دے دیجئے، وفقہہ فی الدین، اور اے اللہ اسے دین کی سمجھ دیجئے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ اثر آج عملی طور پر موجود ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے قرآن کے اسکالر، قرآن کے مفسر وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میری عمر 11-12 سال کی تھی اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بچوں کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا کرتے تھے. جب سفر سے واپسی پہ آیا کرتے تو جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو آگے بٹھا لیا، کسی کو پیچھے بٹھا لیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور میں سواری کے آپ کے ساتھ مزے لے رہا تھا، جھولے لے رہا تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کیا، یا غلام، اے لڑکے ذرا بات تو سنو. غلام عربی زبان میں کہا جاتا ہے نابالغ بچے کو، 14 سال سے کم عمر کے بچے کو. کہا یا غلام، اے بچے میری بات تو سنو. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، فرمائیے. دل و جان سے میں آپ کی بات سننے کے لیے ہمتن گوش ہوں. آپ نے پھر کہا یا غلام، اے لڑکے. پھر تیسری مرتبہ یہ فرمایا یا غلام، 3 مرتبہ فرمایا. اس میں مجھے اور آپ کو پہلا سبق یہ دیا ہے، پہلا سبق یہ دیا ہے کہ جب بھی بیٹے کو نصیحت کرنی ہے، کسی اسٹوڈنٹ شاگرد کو نصیحت کرنی ہے، سب سے پہلے اسے پورے طریقے سے اپنی طرف متوجہ کرو. ہم نے جو عمومی طور پہ رویہ اپنا لیا ہے، بچہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم اپنی پوری تقریر جاڑ دیتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ابا نے کیا کہا اور اماں نے کیا کہا. اسٹوڈنٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور استاد پورا لیکچر دے کے نکل جاتا ہے، ایک جملہ ایک لفظ بھی اس کے ذہن میں بیٹھتا ہی نہیں. یا غلام، اور پھر بلانے کا انداز بڑا خوبصورت تھا.
بلانے کا انداز بڑا خوبصورت تھا. ہم نے اپنے گھر کے ماحول میں اپنے بچوں کو ایسے بلانے کی تربیت نہیں کی، اس لیے وہ باہر جا کے دوسروں کو بھی ایسے ہی بلاتے. ہم اوئے توئے کرتے ہیں تو وہ بھی باہر جا کے اوئے توئے کرتے ہیں. تو دونوں باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے مجھے سکھا رہے ہیں. تو 3 مرتبہ پہلے مخاطب کیا، یا غلام یا غلام یا غلام. عبداللہ بن عباس نے ہر مرتبہ کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے، میری سعادت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ وصیتیں کی، کچھ خوبصورت کلمات کہے، اور یہ خوبصورت کلمات جسے سکھائے جا رہے ہیں، جسے کہے جا رہے ہیں، وہ بچہ ابھی 14 سال کا نہیں ہے، وہ 10-12 سال کا بچہ ہے. یہ بھی مجھے اور آپ کو پیغام ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی اولاد کی اگر صحیح تربیت کرنا چاہتے ہو تو یہ عمر کا بہترین حصہ ہے. ماں باپ کب سوچتے ہیں؟ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ بچہ ہاتھ میں نہیں آتا. ماں باپ کب سوچتے ہیں؟ جب بچے بچوں والے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب وہ بات ہی نہیں سنتا، اب اس کو سمجھائیں وہ سمجھتا نہیں ہے. اب سمجھانے کی عمر چلی گئی، اب سمجھنے کا کام ختم ہو گیا. اب تو وہ خود کو ہر اعتبار سے انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہے. تو اس لیے یہ نصیحت کی، وصیت کی، سمجھانے کی عمر ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب عبداللہ بن عباس پورے طریقے سے متوجہ ہو گئے تو آپ نے جو انہیں پہلی نصیحت کی، فرمایا احفظ اللہ یحفظک. کیا بیٹے، اے بچے، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور کیسا خوبصورت انداز اختیار کیا. اللہ کو تو کسی حفاظت کی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کی حفاظت کرے. یہ دراصل اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی تعلیمات اور اس کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے بتائے ہوئے راستے کی حفاظت کرنا. اور حفاظت کے لفظ کو اگر ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں اس کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے. مثال کے طور پر آپ جب قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ پڑھیں گے تو نماز کے تذکرے میں حفاظت کا لفظ ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى والذین هم علی صلاتهم یحافظون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. نماز اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے. جب کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے ہم اس کی کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ کسی کو پیسے دینے ہوں، رقم زیادہ ہو تو گھر سے نکلتے ہوئے ہی اس چیز کی ٹینشن پریشانی ہوتی ہے کہ رقم جس کو دینی ہے اس کو دے آؤں، ایسا نہ ہو کہ کہیں راستے میں لوٹ لیا جاؤ. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. اللہ کی حفاظت میں قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز آتی ہے، نماز کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ جو آدمی نماز فجر پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت اور اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اور فرمایا جو نماز فجر نہیں پڑھتا نہ اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. احفظ اللہ یحفظک. ایسے ہی قرآن کریم اٹھائیے تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے اپنی عفت پاک دامنی کی جو لوگ حفاظت کرتے ہیں یہ مومن ہیں. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں. اب ایمان والوں کی صفات اور خوبیوں میں یہ بات کی گئی والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ جو لوگ اپنی عفت پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کی حفاظت کرتا ہے. تو پہلی نصیحت یہ تھی یا غلام احفظ اللہ یحفظک، کہ لڑکے اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. یہ دو طرفہ کام ہوتا ہے، یہ دو طرفہ معاملہ ہے. بندہ ایک طرف سے چلتا ہے اللہ کی رحمت دوسری طرف سے آتی ہے. بندہ ایک طرف سے بڑھتا ہے اللہ کی رحمت اس کو باہیں پھیلا کے تھامنے کے لیے منتظر، بے چین اور بے قرار ہوتی ہے. یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے.
بندے اور رب کا معاملہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے کہ جیسا بندہ کرتا ہے ویسا اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ تو جب بندہ اللہ کی حفاظت، اللہ کے احکامات کی حفاظت، اس کی تعلیمات کی حفاظت میں لگتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی حفاظت کروں گا۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے؟ صرف ایک بات جو قرآن کریم نے ہمیں بتائی ہے اس کو عرض کر کے میں اگلی نصیحت کی طرف جاتا ہوں کہ ہمارا آج سب سے بڑا مسئلہ، ہماری آج سب سے بڑی پریشانی ہماری اولاد کی پریشانی، کہ ہماری اولاد کا مستقبل سنور جائے اور ان کی تعلیم اچھی ہو جائے، یہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں، یہ کہیں رلتے نہ رہیں۔ ہر ماں باپ کی یہ فکر ہے ایک پیدا ہونے والے بچے کے پیدائش سے لے کر اس کے جوان ہونے تک، اور ماں باپ اپنا زور جی جان ہر چیز لگا کے یہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری کیسے حفاظت کریں گے؟ فرمایا کہ تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے نا، تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے نا تو اللہ تمہاری اولاد کے فیوچر کی خود حفاظت کرے گا۔ سورہ کہف میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو 3 واقعے پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بستی میں گئے اور وہاں جا کے بھوک لگی تھی۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں کھانا کھلا دو، انہوں نے کہا کوئی کھانا وانا نہیں۔ تو خضر علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ ایک گھر کی دیوار کچی ہے اور گرنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ گھرا بناتے ہیں، یہ دیوار ٹھیک کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام مل کے دیوار تعمیر کرتے ہیں اور پوری دیوار کو بہترین کر کے بنا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دیوار بنا دی ہے، ہم نے ان سے کھانا مانگا تھا، انہوں نے کھانا نہیں دیا تھا، تو اب کم از کم اجرت تو بنتی ہے، انہیں معاوضہ تو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ خضر علیہ السلام ناراض ہو گئے، لیکن بعد میں خضر علیہ السلام نے اس کی حکمت سمجھائی اور قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ جو دیوار 2 پیغمبروں نے ٹھیک کی تھی یہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ آج باپ کتنی وراثت چھوڑ کے جاتا ہے، سب پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے، باپ کی زندگی میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے، باپ کی زندگی میں چھن جاتا ہے، بعد میں بھی چھن جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ 2 یتیم بچوں کا تھا وہ گھر، اور اس دیوار کے نیچے جسے موسیٰ اور خضر نے بنایا اس کے نیچے ایک بڑا خزانہ تھا۔ باپ اپنی زندگی میں دبا گیا تھا کہ دیوار گرے گی، بچے بڑے ہو جائیں گے اور یہ خزانہ ان کے کام آ جائے گا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ ہے وہ بات احفظ اللہ یحفظ کا، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ جو دنیا سے چلا گیا وہ نیک تھا، تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے 2 پیغمبروں کی ڈیوٹی لگا دی۔ احفظ اللہ یحفظ کا، باپ کی نیکی صرف اس کے کام نہیں آتی، باپ کی نیکی اس کی اولاد کے فیوچر اور مستقبل کے فیصلے اللہ سے کرواتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا تھا، اس کی تعمیل کرتا تھا۔ یہ پہلی نصیحت تھی احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ ایک عباسی خلیفہ تھا منصور، اس کے پاس ایک اللہ والے آئے تو اس نے کہا کوئی مجھے نصیحت ہی کر دیں، مجھے اللہ نے حکومت دی ہے، اتنی بڑی حکومت ہے، تو آپ کی نصیحت میرے کام آئے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ نصیحت وہ کروں جو سنی ہے یا نصیحت وہ کروں جو دیکھی ہے؟ تو منصور نے کہا جو دیکھا ہے وہ بتائیے۔ تو کہا کہ سنو، میں نے یہ دیکھا ہے کہ 2 خلیفہ تھے، ان میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز تھے۔ جب وہ دنیا سے گئے تو ان کے پاس ٹوٹل 19 دینار تھے، ٹوٹل 18 دینار تھے، کل ترکہ 18 دینار تھا جب وہ دنیا سے گئے، اور بادشاہ تھے۔ 5 کفن میں لگ گئے، 4 قبر والا لے گیا، اور باقی بچے 8، 11 بچے تھے، ان میں 8 دینار تقسیم ہو گئے۔ اور کہا کہ اس کے ساتھ دوسرا بادشاہ تھا سلیمان،
اس نے کئی ملین دینار چھوڑے، 11 بچے چھوڑے، لیکن کہا وقت نے کیسا پلٹا، حالات ایسے پلٹے کہ میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز جو ٹوٹل 18 دینار چھوڑ کے گئے تھے، ان کا ایک ایک بچہ راہ خدا میں کئی کئی گھوڑے تقسیم کیا کرتا تھا اور صدقہ کیا کرتا تھا، اور وہ جن کا بادشاہ، وہ جن کا باپ بادشاہ تھا اور کئی ملین دینار چھوڑ کے گیا تھا، میں نے اس کی اولاد کو شہر کے دروازوں پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، اور جو تم چاہتے ہو پھر اللہ تعالیٰ وہ کریں گے۔ پہلے تم وہ کرو جو اللہ چاہتے ہیں، پہلے تم وہ کرو جو اللہ چاہتے ہیں۔ انسان آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے بعد اپنے شایان نشان کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے رہیں، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے۔ اور دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کیا بیٹے اللہ کی حفاظت کرو گے تو دوسرا انعام کیا ملے گا؟ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آگے آگے پاؤ گے، ہر جگہ اللہ کی ذات کو اپنے سامنے پاؤ گے، کبھی وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، تمہیں جب ضرورت پڑے گی تو وہ تمہارے کام آئے گا، اور اس وقت بھی جب ممکن بھی نہ ہو وہ تب بھی تمہارے کام آئے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے آگے پاؤ گے۔ اور قرآن کریم نے ہمیں اس کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ جو آدمی اچھے حالات میں جو آدمی اللہ تعالیٰ کو جو آدمی اللہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، پھر جیسے ہی اس کو کام پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی درخواست کے بغیر اس کے کام آتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ صحابی تجارت کیا کرتے تھے، ان کے پاس اپنا بھی پیسہ تھا اور لوگوں کا بھی سرمایہ تھا، لوگ ان کے پاس انویسٹ کرتے تھے، تو وہ دوسرے علاقوں میں جایا کرتے تھے، کاروبار کرتے، خرید و فروخت کرتے۔ تو ایک دفعہ وہ جا رہے تھے کہ ان کو راستے میں ایک ڈکیت نے پکڑ لیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو سنو، میں تمہارا مال بھی چھینوں گا اور تمہیں بھی قتل کروں گا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ دیکھو تمہیں مال اور پیسے سے غرض ہے نا، تم یہ پیسہ لے لو اور یہ سارے کا سارا لے لو، میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گا، لیکن میرا خون تو بخش دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے میں تمہیں قتل کروں گا، پھر اس کے بعد میں تمہارا پیسہ لے لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر تم کرو۔ اب جنگل کے اندر ایسے حالات میں جہاں کوئی مدد کو نہیں آ سکتا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وہاں پہ اس کا مظہر کیا نظر آتا ہے؟ وہ کہنے لگے پھر اس طرح کرو کہ مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہاں تو 4 رکعت نماز پڑھنے میں کون سا تمہاری مدد آ جانی ہے، اور کس نے تمہاری حفاظت کے لیے آ جانا ہے؟ تو انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی، اور آخری سجدے کے اندر، چوتھی رکعت کی نماز کے آخری سجدے کے اندر انہوں نے اسے پکارا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو آگے آگے پاؤ گے۔ یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وبملک الذی لا یضام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک۔ یہ اللہ کی تعریف کی اور کہا کہ اللہ اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، میں تو چاہتا تھا پیسہ لے لے جان بچ جائے، لیکن یہ تو کہتا ہے میں پیسہ بھی لے لوں گا، جان سے بھی مار دوں گا، تو اللہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں اس سے مجھے بچا لیجئے۔ یا مغیث اغیثنی، یا مغیث اغیثنی، یا مغیث اغیثنی، 3 مرتبہ یہ کلمات کہے کہ ایک سوار نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ ڈکیت کی طرف بڑھا اور اس نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ ابھی سجدے میں پڑا ہے، سجدے سے اٹھا نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ملا ہے کہ سجدے سے اٹھ جائے، تو اسے آ کے اس نے سجدے سے اٹھایا۔ اس نے کہا اٹھو، اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں 4تھے آسمان سے تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا فرشتہ ہوں۔
احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے نا تو پھر اللہ کو اپنے آگے آگے پاؤ گے، پھر وہ دور نہیں ہوگا، پھر وہ آف لائن نہیں ہوگا، پھر اس کے دربار میں تمہیں یہ نہیں سننے کو ملے گا کہ بیزی ہے، یہ نہیں تمہیں سننے کو ملے گا کہ کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، اس ٹائم جو ہے وہ کنیکشن کام نہیں کر رہا ہے، سگنل ویک ہیں، یہ آرام کا وقت ہے، فلاں کا واسطہ ہو، فلاں کا وسیلہ ہو، اور فلاں جب آئے گا اور فلاں کے ذریعے سے بات سنی جائے گی، نہیں، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اسے اپنے آگے پاؤ گے، تم اس کے ہو کے تو دیکھو۔ تو اس فرشتے نے پھر بتایا، اس نے کہا جس وقت تم نے پہلی مرتبہ دعا کی تھی تو اس وقت آسمان کے دروازے بجنے لگے تھے کہ کسی نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ اس نے کہا پھر تم نے دوسری دفعہ کہا یا مغیث اغثنی، تو پورے آسمان کے فرشتوں میں شور و غوغا ہونے لگا، اور جب تم نے تیسری مرتبہ دعا کی تھی تو ہر فرشتے کی یہ خواہش تھی کہ میں اس کی مدد کو پہنچوں، تو چوتھے آسمان سے اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس آدمی کو مجبوری ہو یا مجبوری نہ ہو، سبحان اللہ، یہ میرا اور آپ کا رب ہے، یہ میرا اور آپ کا رب ہے، جس آدمی کو مجبوری ہو یا مجبوری نہ ہو، اس دعا کے ذریعے سے جب بھی وہ اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کے لیے آسمان سے خصوصی مدد نازل کریں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو نصیحت کر رہے ہیں، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے ہو جاؤ گے تو ہر وقت اللہ کو اپنے آگے آگے پاؤ گے، اسے کبھی بھی اپنے سے دور نہیں پاؤ گے، اور وہ دور ہے بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ کہتے ہیں میں قریب ہوں، اور کتنا قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن اس قریب رب کو میں اور آپ نہ دیکھ رہے ہیں، نہ پہچان رہے ہیں، اور نہ ہی اس قریب رب سے جو حیا کرنے کا حق ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تیسری نصیحت جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک 12 سال کے بچے کو کر رہے ہیں، وہ یہ نصیحت ہے کہ اے بیٹے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جب حالات اچھے ہوں تو اپنے رب کو یاد رکھنا، اس لیے کہ جب ٹینشن آئے گی پھر وہ تمہیں خود یاد رکھے گا۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، حالات اچھے ہوں تو اپنے رب کو یاد رکھنا، جب بھی پریشانی آئے گی تمہارا رب پھر خود تمہیں یاد رکھے گا۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے موقع پہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں التجا کروں اللہ میری التجا قبول کر لے، میں دعا کروں میری دعا فوری سن لی جائے، تو اسے چاہیے کہ اچھے حالات میں اللہ سے بنا کے رکھے، اچھے حالات میں اللہ سے بنا کے رکھے، اس سے مسلسل مانگتا رہے، اس سے سوال کرتا رہے، جب مشکل آئے گی اسے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن کریم ہمیں ایک خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یونس علیہ السلام جب اپنی بستی سے نکلتے ہیں اور مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور مچھلی کے پیٹ میں جا کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے کلمات ان کی زبان پہ ہیں۔ اب مچھلی پانی کے اندر ہے اور اتنا بڑا سمندر ہے، کہاں پہ ہے، کون سی مچھلی ہے، لا تعداد مچھلیاں ہیں، لیکن روایات یہ کہتی ہیں کہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کسی ایسے بندے کی آواز سنائی دے رہی ہے جو پہلے بھی بڑی دفعہ سنی ہوئی ہے، کسی ایسے بندے کی آواز سنائی دے رہی ہے جو پہلے بھی بڑی دفعہ سنی ہے، لیکن اب وہ ذرا مشکل میں لگ رہا ہے، اور کہتے ہیں فرشتے کہ باری تعالیٰ ایسی آواز ہے جو جانی پہچانی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ سے تعلق رکھنے والا، اچھے حالات میں اللہ سے مانگنے والا جب اللہ سے مانگتا ہے تو مشکل وقت میں فرشتے اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جانی پہچانی آواز ہے، اس کا یہاں پہ رابطہ رہتا ہے، تو باری تعالیٰ کیوں نہ اس کی مدد کی جائے، کیوں نہ اس کے کام آیا جائے۔ تو ایک بڑی باریک سی آواز تھی، بڑی ہلکی سی آواز تھی، فرشتوں نے کہا تو اللہ نے کہا ہاں یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی بات یہ میرے اور آپ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی روشنی میں قرآن کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا کہ اگر یونس مسلسل اللہ کی تسبیح میں مصروف نہ رہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔
تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. یہ میرے اور آپ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس کو کہ بیٹا جب اچھے حالات ہوں تو اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ سے اپنا تعلق بنا کے رکھنا، جوڑ کے رکھنا. چوتھی نصیحت کیا کی؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. جب بھی ضرورت پڑے تو اللہ کے در پہ جانا، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ کے دروازے پہ جانا، اور اللہ کے دروازے پہ جا کے اللہ کے در پہ جا کے سوال کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ ساری انسانیت کو اللہ کا خطاب ہے، ساری انسانیت کو اللہ کا خطاب ہے. آج کسی پیسے والے کو دیکھتے ہیں تو دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی ہے؟ کوئی 2-4 لاکھ ہمیں بھی دے دے تو ہمارا سنور جائے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، سب کے سب منگتے ہو. کون ہے جو غنی ہے، محتاج نہیں ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید. فرمایا کہ وہی ایک ہے جو غنی ہے، جس کا در ہر ایک کو دیتا ہے، جس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. تو تم کیا کرو؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کہ بیٹے جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرنا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، بچہ بھی چھوٹا ہے، اسے کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا بیٹے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، پتہ نہیں تمہارا کوئی خیال رکھے یا نہ رکھے، تمہاری بہنوں کا کوئی خیال رکھے یا نہ رکھے، لیکن ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، جب بھی کوئی مشکل پڑے نا تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا، جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا. اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو میرے بارے میں میرا نام لے کے اللہ سے دعا کرنا، کہنا کہ اے جابر کے رب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اس کام کو حل کر دیجئے. وہ کہتے ہیں میرے والد دنیا سے چلے گئے، صحابی رسول تھے، تو جب بھی میرا کوئی کام پھنس جاتا تو میں اپنے والد کے رب کو پکارتا اور وہ میرا کام کر دیا کرتا تھا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. یہ مجھے اور آپ کو سکھا کے گئے. اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹو اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، اس کے سامنے دستے سوال دراز کرو، اس سے التجا کرو، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اسے اچھا لگتا ہے. اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا معزز ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا باعزت ہے. دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ذلیل ہے، اور وہ اپنی عزت اور اپنی خود مختاری ہر چیز کو گوا دیتا ہے. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اور قربان جائیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ. کیا فرمایا کہ جب جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پہلے اللہ سے مانگو. جب جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پہلے اللہ سے مانگو. اب تسمے کی کیا حیثیت وقعت ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے سب سے آخر میں اللہ کے در پہ آنا ہے. ہم نے پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو آزمانا ہے. پہلے اس کو بھی چیک کر لیں، پہلے اس کو بھی چیک کر لیں. سارا کچھ کر کے جب حالات جواب دیتے ہیں پھر اللہ کے در پہ آتے ہیں کہ اب یہ اللہ جو کرے گا تو ہی کرے گا. میرے اور آپ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا سألت فاسأل اللہ. سب سے پہلے اللہ کے در پہ آؤ، سب سے پہلے اللہ کے دربار میں آؤ، سب سے پہلے اللہ سے سوال کرو. اور اگلی نصیحت کیا کی؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب زندگی میں مدد کی ضرورت پڑے نا اور بڑے سورسز ہوں، بڑے کام آنے والے ہوں، تب سب سے پہلے اللہ سے مدد طلب کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کہ جب تم مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا. اور یہ چیز ہمیں نماز میں سکھائی جاتی ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو جب اللہ سے مدد کوئی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتے ہیں، اور ایسے حالات سے کرتے ہیں کہ جس کا امکان ہی نہیں. اب یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائی آ کے یعقوب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی تو گم ہو گیا، اسے بیڑیا کھا گیا. تو یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ واللہ المستعان علی ما تصفون. جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا تو میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، اور تو میرے پاس کوئی سورس ہے نہیں کہ جس کے ذریعے سے ہو سکے. بیڑیے نے کھایا نہیں تھا، لیکن جس جنگل اور ویرانے میں چھوڑ کے آئے تھے بیڑیا کھا سکتا تھا. اللہ کی مدد تھی جو یوسف کو بچا گئی. کنویں میں گر گئے. یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اللہ سے بڑی حفاظت کس کی ہے؟ میرا بیٹا تو اللہ کی حفاظت میں
میں ہے، میں اسے اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کنویں سے بچایا، اور پھر ہوتے ہوتے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے اور وہ سارے کے سارے وہاں پکڑے گئے، تو اس موقع پر بھی یعقوب علیہ السلام کی زبان پہ کیا تھا؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو میرے اور آپ کے نبی یہی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اس وصیت کے ذریعے سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اور آخری دو جملے، آخری دو نصیحتیں کاش کہ یہ ہمارے دل میں اتر جائیں۔ وہ آخری دو نصیحتیں کیا ہے؟ فرمایا کہ بیٹے سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ ساری کائنات مل کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ کی مرضی شامل نہ ہو تو کل کائنات مل کے تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایک 12 سال کے بچے کو یہ عقیدہ ہم سکھا رہے ہیں، یہ تو ہم نے خود نہیں سیکھا، یہ تو ہمارے اپنے دین کا حصہ نہیں بنا کہ نفع دینے والا صرف اللہ ہے، نفع دینے والا صرف اللہ ہے، نفع دینے والا صرف اللہ ہے۔ جب وہ چاہے گا تو کل کائنات مل کے مجھے نقصان نہیں پہنچا دی۔ اور دوسرا جملہ یہی ہے کہ اے بیٹے یاد رکھو، لو ان الامۃ لو اجتمعت علی ان یضروک لا یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک۔ ساری دنیا تمہارے مخالف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بچانا چاہیں تو ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود کوئی تمہارا بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان دینے والا اللہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، اس سے بول چال ختم، اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، اس سے رشتہ داری ختم، اس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا ہے، اس سے تو تعلق بنا کے رکھنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ جو فائدہ مل رہا ہے رب کے حکم سے مل رہا ہے، سورس تو کوئی نہ کوئی بنے گا نا، دنیا عالم الاسباب ہے۔ جو نقصان ہو رہا ہے کسی نہ کسی کے واسطے سے ہوگا، کسی نہ کسی کے واسطے سے ہوگا، لیکن ہوگا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو اگر یہ بات میرے اور آپ کے ایمان اور عقیدے میں پختہ ہو جائے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم چاپلوسیاں کریں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم حلال حرام کا فرق مٹا دیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم صحیح اور غلط کو بھول جائیں؟ یہ میرے اور آپ کے نبی سکھا رہے ہیں کہ ساری کائنات تمہارے خلاف ہو جائے، اللہ تمہارے ساتھ ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساری کائنات تمہارے ساتھ ہو جائے، رب تمہارے خلاف ہو جائے تو کل کائنات کا ساتھ ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ فرعون کے پاس کیا نہیں تھا؟ حکومت تھی، اقتدار تھا، وسائل تھے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے کامیابی کس کو دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو اس لیے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے۔ اور اگلی آخری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، رفعت الاقلام وجفت الصحف، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھنے والے جو قلم تھے ان کو اٹھا لیا ہے اور وہ صحیفے سارے کے سارے خشک ہو گئے ہیں، اس لیے ان نصیحتوں کو پلے باندھ لو۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں، ہم بھی انہیں پلے باندھ لیں اور ان کے ذریعے سے اپنے عمل کی اصلاح کریں، اپنی سوچ کی اصلاح کریں، اپنی فکر کی اصلاح کریں، اور سب سے بڑی بات کہ یہ اپنی اولاد کو سکھائیں، یہ اپنی اولاد کو سکھائیں، ان کی گٹی کے اندر ان کی تربیت میں ان چیزوں کو شامل کریں